28 فروری 2026 یعنی جب جنگ شروع ہوئی اس سے پہلے غیر مستحکم ہو چکی تھی. ہمارا ایف ڈی آئی اس سے پہلے بھی گر رہا تھا, تجارتی خسارہ بڑھ رہا تھا, برآمدات جو ہیں وہ گر رہی تھیں, امپورٹس بڑھ رہا تھا, شرح نمو سست تھی, تمام خرابیاں پہلے سے موجود تھیں. اب حکومت کو ایک جواز مل گیا جو زیادہ صحیح نہیں ہے کہ جو مزید خرابیاں آ رہی ہیں وہ سارا اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, جو کہ اعداد و شمار یہ ثابت کریں گے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ان خرابیوں کی بنیادی وجہ ہماری اپنی پالیسیاں, وفاق کی, صوبوں کی, اسٹیٹ بینک کی, نیپرا کی, بینکس کی اور اسلامی بینکس کی, ایف بی آر کی, یہ سب کا دخل ہے. لیکن آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ جو اٹھایا ہے وہ بینکاری کے شعبے کا اٹھایا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی سلامتی کو, پاکستان کی معیشت کو سنگین ترین خطرات ہیں. اور میں جو فیگرز آپ کو دوں گا, اور یہ بھی بتا دوں کہ میں نے دنیا بھر میں جو سینئر پوزیشن پہ کام کیا ہے, ایسا میں نے دنیا میں کہیں دیکھا نہیں ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور نہ پاکستان میں پہلے تھا. پہلے ایک عوامی نقطہ نظر سے, جو کہ عوام کی بات ہم کرتے ہیں, کہ دیکھیے یہ جتنے بھی سودی بینکس ہیں ان میں جو کھاتے ہیں یہ نفع اور نقصان میں شرکت ہے. اور بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے 2 قوانین ہیں جس کے تحت بینکس اور اسٹیٹ بینک پابند ہیں کہ اپنے منافع میں کھاتے داروں کو شریک کریں. یعنی منافع اگر بڑھتا ہے تو کھاتے داروں کو بھی منافع کی شرح بڑھنی چاہیے. یہ ذمہ داری اسٹیٹ بینک کی بھی اور منسٹری کی بھی. اب میرے پاس جو اعداد و شمار ہیں, مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جو بچت کھاتے دار ہیں وہ کروڑوں لوگ ہیں جن کے بچت کھاتے ہیں, ان کے کوئی 25,000 ارب روپیہ بینکوں میں اس وقت پڑے ہیں. 25,000 ارب روپیہ نفع نقصان میں شرکت سودی بینک. ان کو 10% منافع ملا ہے ابھی. 10% کا مطلب یہ کہ 25,000 ارب پہ ان کو 2500 ارب منافع مل گیا. اگر میں آپ کے ناظرین کو یہ بتاؤں, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جون 2023 میں جب ان کا جو منافع ملا تھا وہ 20.5% تھا, اور حالانکہ اس وقت بینکوں کا منافع کم تھا, آج زیادہ ہے. یعنی 25,000 ارب کا اگر ڈپازٹ ہم دیکھیں تو 2,600 ارب روپیہ اس سال 2023 اب اس سال ملا ہے کم. 2,600 ارب روپیہ ان کروڑوں کھاتے داروں کو قانون توڑ کر بینکنگ کمپنی آرڈیننس 26 سے 4 اور 40 سے. اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو قومی بچت اسکیمیں انہوں نے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بینکوں کو منافع عوام کو دینا چاہیے تھا غیر قانونی طور پہ ان کو نہیں دیا گیا, اور فگر آپ بتا رہے ہیں 6,000 ارب. جی, ابھی جو منافع کم دیا ہے وہ دیا ہے 2,600 ارب روپیہ ایک سال میں, اور قانون توڑے ہیں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26 سے 4 اور 40 سے. اس میں اسٹیٹ بینک اور منسٹری آف فائنانس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو کریں. اب ان تینوں نے گٹھ جوڑ کر لیا تو 2,600 ارب صرف ایک سال میں ہوئے ہیں. پچھلے سال الگ ہوئے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں تو واقعی کئی ہزار ہو جائیں گے, لیکن ایک سال میں صرف بچت کھاتوں پر 2,600 ارب کا نقصان کم ملے. یعنی ان کی قوت خرید کم ہو گئی تو مہنگائی کا امپیکٹ زیادہ ہوا. مگر جو دوسری پریشان کن بات ہے جس پہ ہماری اور آپ کی اور قوم کی نیندیں حرام ہونی چاہیے, اس لیے کہ جب آپ ڈپازٹ لیتے ہیں تو جو کچھ ہم نے دنیا بھر میں دیکھا تھا اور سیکھا تھا اور پاکستان میں, وہ تو یہی تھا کہ بینکوں کو یہ کہا جاتا ہے یہ ڈپازٹ ہے, اس سے کو آپ صنعت کے لیے, تجارت کے لیے, برآمدات کے لیے, مائکرو فائنانس کے لیے, ان سب کے لیے قرضے دیں اور کچھ محفوظ رقم آپ انویسٹمنٹ میں ڈال دیں تاکہ اگر کوئی برا وقت آئے تو وہاں سے نکال لیا جائے. تو وہ کریڈٹ سیلنگ اسٹیٹ بینک دیا کرتا تھا کہ اس لیے آپ نے قرضے دینے ہیں اور اگر نہیں دیے تو جرمانہ ہوتا تھا. آج ایک ایسی صورتحال ہے جو میں ریکارڈ پر آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے کسی ملک میں آپ یہ صورتحال نہیں بتا سکتے. یعنی بینکوں نے قرضے جو دیے ہیں صنعت, تجارت, زراعت سب کے لیے وہ ہیں 15,000 ارب روپیہ, اور جو حکومت میں سرمایہ کاری کر دی ہے تمسکات میں جس کا بڑا حصہ ہے وہ ہے تقریباً 39,000 بلین روپیز. یعنی کھلا بینک حکومت سے کہہ رہے ہیں, اسٹیٹ بینک سے, کہ جناب آپ ٹیکسوں کی چوری کیوں روکنا چاہتے ہیں, آپ شاہانہ اخراجات کیوں کم کرنا چاہتے ہیں, بجٹ خسارہ ہونا ہے تو ہو دیں, ہم بیٹھے ہیں, ہم آپ کو دے دیتے ہیں, آپ کا بجٹ خسارہ پورے کا پورا ہم فائنانس کر دیں گے, ہم آپ کے سیکورٹیز میں لگا دیتے ہیں. حکومت بھی خوش ہو گئی, اس میں حکومت کو بھی ٹیکس مل گیا. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایشیا پیسفک میں ابھی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں 15 میں سے 10 بینک پاکستانی ہیں اور انہوں نے ایک سال میں 300% مارکیٹ کیپٹلائزیشن بڑھایا. حکومتی شعبے کے بینکوں نے 300% مارکیٹ کیپٹلائزیشن,
یعنی شیئر ہولڈرس کے تو عیش ہو گئے, بینکوں کے بھی عیش ہو گئے, اور بزنس کمیونٹی کے بھی ہو گئے. اسٹاک ایکسچینج میں مزہ آ گیا. تباہ کون ہوا؟ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے. میں صرف ناظرین کے لیے ایڈ کر دوں کہ دنیا بھر میں اور ہمارے خطے کے اندر جو ہے, انڈیا ہو چاہے بنگلہ دیش ہو, جو چھوٹے کھاتہ دار ہیں, مائکرو فائنینسنگ جو ہوتی ہے, اسمال بزنس جو ہوتی ہے, چھوٹا کسان ہوتا ہے, اس کے لیے قانون ہوتا ہے کہ 25 سے 30% جو ہے ڈپازٹ جو ہے وہ قرضہ ان کو دیا جائے گا. ہمارے ہاں یہ 5 سے 7% ہے, جس کی وجہ سے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری ٹاپ جو منافع بخش کمپنیاں ہیں وہ 5 ٹاپ لے لیں, اس میں سے 3 بینک ہوں گے. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ عامر متین صاحب, ایک بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. دیکھیے, میں دنیا کی مثال کیوں لوں؟ میں اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مثال کیوں نہیں دوں؟ ایک زمانہ تھا جب ہم بینکنگ کرتے تھے, اسٹیٹ بینک نے یہ کہا تھا کہ اتنا چھوٹے کسان ہیں, چھوٹے تاجر ہیں, چھوٹے جو فیکٹریاں چھوٹی چھوٹی دکانیں ٹھیلے والے ہیں, ان کو آپ نے اتنے قرضے دینے ہیں. اگر آپ نے یہ قرضے نہیں دیے تو میں حکومت آپ پہ جرمانہ کرے گی, اور آپ ڈریں مت. اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے, پیسے نہیں وصول ہوتے, تو حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک 50% آپ کا نقصان پورا کرے گا. یہ خود اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم نے کیا ہے, اور قانون موجود تھا, اور اسٹیٹ بینک کہتا تھا کہ اگر آپ نے نہیں کیا میں بینک پہ جرمانہ کروں گا. تو ہم کیوں, یہ پاکستان میں ہوتا تھا, تو ہم نے یہ کیوں بدل دیا؟ ہم یہ آج کیوں نہیں؟ میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی وہی کریڈٹ سیلنگ دیں کہ بھائی اتنی سرمایہ کاری آپ مت کریں, آپ نے اتنے قرضے دینے ہیں جس میں سے اتنے چھوٹے کسانوں کو دینے ہیں, اتنے چھوٹے تاجروں کو دینے ہیں, اتنے ایکسپورٹ کے لیے دینے ہیں, اتنے لوگوں کو روزگار کی فراہمی کے لیے دینے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, جو چھوٹا کھاتے دار ہے, غریب آدمی جو ہے, اس کا ریکوری ریٹ 95 سے 100% کے درمیان میں ہے. یہ بنگلہ دیش میں جو مائکرو فائنینسنگ, جو یونس صاحب جو صدر بنائے گئے تھے, ان کا جو ریکوری ریٹ 100% تھا. یہ جو پیسے جو معاف کرائے جاتے ہیں قرضے, یہ بڑے سیٹھ بڑی انڈسٹری کرواتے ہیں. ایک طرف سے وہ قرضوں کی ایک پوری تاریخ رہی ہوئی ہے معاف کروانے کی, ساتھ میں ہی وہ دوسری اپنی فیکٹری کھڑی کر دیتے ہیں اور دوبارہ قرضہ لے لیتے ہیں. عامر متین صاحب, یہ جو آپ نے دوسرا نقطہ اٹھایا, اس کے بھی دستاویزی ثبوت موجود ہیں, اور میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو سپریم کورٹ کو ان کی ریکویسٹ میں پوری تفصیل بتائی تھی کہ جناب یہ جو کھاتے معاف کیے جا رہے ہیں یہ طاقتور طبقوں کے ہیں, اس میں بینک شامل ہیں, اس میں اسٹیٹ بینک شامل ہے, اس میں پارلیمنٹ شامل ہے, اس میں سیاستدان شامل ہیں, ان سب کا گٹھ جوڑ ہے. اور میں نے ان کو انہوں نے پورا اس کو نقل کر دیا اپنے فیصلے کے اندر, اور یہ کہا, ہم نے بتایا تھا کہ جس وقت وہ قرضے دیے گئے تھے اس وقت یہ معاملہ طے ہو چکا تھا کہ ان کو وصول نہیں کرنا ہے. اور اسٹیٹ بینک نے تو ایک سرکولر نکال دیا تھا جو اکتوبر 2002 میں, اور اس میں بینکوں کو کہا گیا تھا کہ جناب ان کے آپ قرضے معاف کریں. وہ سرکولر قانون کے خلاف تھا, اور میں نے جو ہے وہ اس میں شریعت میں پٹیشن بھی ڈالی تھی کہ جناب یہ قانون کے خلاف ہوا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی خط لکھا تھا کہ اس میں جو کئی سو ارب کے آپ نے قرضے معاف کیے یہ غیر قانونی ہے. شریعت کورٹ نے 8 سال کے بعد کہا جی یہ تو ہمارا نہیں ہے, یہ تو آپ وہاں چلے جائیں, دوسری کانسٹیٹیوشن کورٹس میں چلے جائیں, لاہور کورٹ میں. یعنی یہ ثبوت موجود ہے کہ یہ جان بوجھ کے معاف کیے گئے ہیں, اس میں سب انوالو ہیں. اور جو پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی اس کے دستاویز